الصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله وحب أهل بيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين كتاب الله وعترتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان مکرم، یہ ختم قرآن کا موقع ہے. اللہ کے گھر میں جمع ہونے کا اللہ نے ہمیں موقع بخشا ہے. میرے ذمہ یہ لگایا ہے میرے ذمہ یہ لگایا ہے کہ میں قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت پر کچھ بات کروں. یہ مضمون طویل تو بہت ہے، لیکن میں آپ کے آرام کا بھی انشاءاللہ خیال کروں گا، اور اتنی دیر بات کروں گا جتنی دیر تک آپ آسانی سے سمجھ سکیں. جب نیند کا غلبہ ہونے لگے گا تو بات بھی ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، بلکہ جتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں سب نبی چنے ہوئے، مصطفین الاخیار، سب نبی چنے ہوئے ہیں. اور نبیوں کی شاگردی کے لیے جن کو اللہ نے چنا ہے وہ بھی چنے ہوئے ہیں. ہر آدمی شاگرد نہیں بن سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے: ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، ان اللہ اختارنی، میرے اللہ نے مجھ کو چنا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. اللہ کا چناؤ نبی اور اللہ کا چناؤ نبی کے سب شاگرد صحابہ کرام. صرف اتنا نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چنی ہوئی، آپ کے رشتہ دار چنے ہوئے، آپ کا خاندان چنا ہوا، آپ کے شاگرد چنے ہوئے. ہر انسان کے چناؤ پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے کیسے چنا، یہ چیز کیسے پسند کی. وہ کہہ سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھے اس کے اندر کی بات کا کیا پتہ، یا مجھے کیا معلوم کہ کل کیا کرے گا.
لیکن اللہ کے متعلق ایسی بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، بعد میں کیا ہوگا اس کو بھی جانتا ہے، اور پہلے کیا تھا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے چناؤ میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اور یہ کنز العمال کی روایت ہے، اور ہمارے پیر و مرشد سید نفیس الحسینی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو کتاب میں لکھا ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ مسجد ہے، اس کی بنیاد ہے، ہر کام کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب اہل بیتہ ہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں، حضرات صحابہ کرام سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب آپ حضرات غور سے دیکھیں کہ جو لوگ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں وہ اہل سنت ہیں، وہ نبی اور قرآن کو ماننے والے ہیں۔ جو ایک کی توہین اور ایک کی محبت کرتے ہیں وہ لوگ اساس کے بنیاد کے دشمن ہیں، نہ ان کا اللہ سے تعلق ہے نہ نبی سے تعلق۔ سب کی میری طرف توجہ رہے تو تاکہ بات میں سمجھا سکوں۔ عنوان بھی عجیب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی وفات کے بعد جب آپ نے ایک بیٹی کا رشتہ دے دیا تھا، آپ کی پہلی بیٹی فوت ہوئی میرے آقا کی، حضرت رقیہ، ان کی وفات کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے نکاح کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ فرمایا ہے لو کانت عندی 40 بناتن، اور ایک اور حدیث میں لو کانت عندی 100 بنات، اگر مجھے اللہ 40 بیٹیاں دیتا، اور دوسری حدیث میں مجھے اللہ 100 بیٹیاں دیتا، تو ایک کے وفات کے بعد دوسری کا نکاح میں عثمان بن عفان سے کرتا۔ میرے اللہ نے مجھ کو یہ بتایا۔ نبی کے سسرال کو بھی، نبی کے خاندان کو بھی میرے اللہ نے چنا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت اس کے متعلق کافی کتابوں میں تفصیل ہے، لیکن میں آسان 3 اس کے معنی سمجھاتا ہوں۔ اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، اور اللہ نے نبی کے نکاح میں دے کر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویاں جیسی ہیں، ایسے کائنات میں کوئی عورت نہیں، تو جب نبی کی بیوی جیسی کوئی عورت نہیں تو نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ حضور کی اہل بیت میں میرے آقا کی بیوی بھی شامل ہیں، اور اس پر کافی دلائل ہیں، میں اس کو تذکرہ ان کو ذکر نہیں کرتا۔ دوسرا، اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ میں حیران ہوں کہ لوگ دیہاتوں میں گھوڑوں پر، خچروں پر سوار ہو کر کہتے ہیں سید ہوں خیرات دو، سید ہوں زکوٰۃ دو، میں سید ہوں یہ کام کرو ورنہ بد دعا کر کے چلا جاؤں گا۔ سید کو تو خیرات لینی جائز بھی نہیں، یہ تو
ज़कात بھی نہیں لے سکتے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کی آل، حضرت عباس کی آل، اور اس طرح حضرت عقیل کی آل، ان کو تو زکوٰۃ لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سب کی توجہ میری طرف، میں بات کو بہت مختصر کر کے سمجھاؤں گا۔ ہمیں کتنا محبت ہے صحابہ سے، وہ تو 500 سے زیادہ قرآن کی آیات ہیں ان کی تعریف میں۔ میں نے یہ ایک آیت پڑھی ہے، اس ایک آیت میں بھی کتنی تعریف ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر فرمایا والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، سب صحابہ، چاہے تھوڑی دیر میرے آقا کی صحبت میں رہ کر دور چلا گیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، معہ میں سب صحابہ شامل ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتے ہیں ان کو دیکھو تو کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع اور سجدہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا فضل چاہنے کے لیے کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں میں چمک ہے، سجدے کی علامت ہے، یہ نبی کی خاص جماعت ہے۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی شان پہلے، ان کے آنے سے بھی پہلے تورات میں بھی اللہ نے بیان کر دی، انجیل ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی، نبی کی پاک جماعت صحابہ کا تذکرہ اس میں بھی اللہ نے کیا۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کیا عجیب جماعت ہے صحابہ کی، پھر میں اہل بیت کا بھی تذکرہ کرتا ہوں۔ عجیب جماعت ہے، ہر انسان کو جنت میں جانے کے بعد، سب کچھ ملنے کے بعد اللہ پوچھیں گے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے مولا سب کچھ تو بغیر مانگے مل گیا ہے، اور ہم کیا مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، مانگو، تمہیں کیا چاہیے؟ تو ساری مخلوق اللہ کی کہے گی جو جنت میں ہیں، اللہ کچھ رہا ہی نہیں تو کیا مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ چلو میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے تم پر راضی رہوں گا۔ یہ جنت میں جنتیوں کو سب انعام کے بعد جو سب سے آخری، سب سے بڑا، سب سے افضل اور قیمتی انعام ملے گا وہ یہ ہے، اللہ راضی ہے، راضی رہے گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جنت میں جانے کے بعد یہ ملا ہے، لیکن واہ میرے نبی کے یاروں کا کہنا ہی کیا، دنیا میں ہیں، ابھی ان پر موت نہیں آئی، ابھی ان کو شہادت نہیں ملی، ابھی آنکھیں بند نہیں ہوئی، ابھی قبر میں تشریف نہیں لے گئے، ابھی قیامت کا وقوع نہیں ہوا، اللہ نے دنیا میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ دونوں طرف سے راضی ہو تو مزہ ہے۔ ایک آدمی حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے پاس دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب پڑھتا تھا، میں نے اس کو کہا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا آدھی ہے آدھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ آج تک تو میں نے سنا نہیں کہ شادی آدھی ہوئی اور آدھی باقی ہے، وہ کیسے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں بالکل راضی ہوں، اب لڑکی والے راضی ہو جائیں، آدھی تو ہو گئی کہ میں راضی ہوں، اور لڑکی والے راضی ہو جائیں تو آدھی باقی بھی آ جائے گی تو پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں دونوں کا تذکرہ اکٹھے کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی، خود ہی فرما دیا ورضوا عنہ، یہ سب اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ جو انعام سب کو آخر میں ملے گا، نبی کے صدقے یہ انعام ان کو دنیا میں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے
इन्नल्लज़ीन युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम, जिन्होंने इस दरख्त के नीचे बैठकर बैत की है, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं ये नबी का हाथ नहीं, ये अल्लाह के हाथ पर बैत की है, और अल्लाह का हाथ इनके ऊपर है, सब के ऊपर अल्लाह का हाथ है। इन सब के मुताल्लिक़ अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जिन्होंने इस दरख्त के नीचे बैठकर बैत की है, अल्लाह उन सब से राज़ी है। मैं पूछता हूँ, जिससे अल्लाह राज़ी है, अगर उससे कोई नाराज़ भी हो जाए तो उनका क्या नुकसान है? अल्लाह जो राज़ी है, सबसे बड़ी नेमत यही है राज़ी होना। मखलूक के नाराज़ होने से उनकी शान में कोई कमी नहीं। सूरज पर कोई गुस्से करे, गुस्से हो जाए कि ये तपश ज़्यादा देता है, और गुस्से में उधर थूक भी डाल दे तो ये थूक इसके मुंह पर आएगी। सूरज की रोशनी में कोई कमी नहीं। 500 से ज़्यादा आयात हैं हज़रात, सहाबा की तारीफ़ से कुरान भरा हुआ है। एक बात और समझाने के लिए कहकर फिर मैं अहले बैत का और सहाबा का अजीब तज़किरा करता हूँ, और 3-4 में बड़े अहम वाक़यात नकल करता हूँ। शायद आज तक आपके कानों ने कभी उन वाक़यात को सुना नहीं होगा, लेकिन बिहम्दिल्लाह बहवाला मैं उनको नकल करता हूँ। तवज्जो है आपकी? भाई तवज्जो है भाई, तवज्जो रहे तो बात को समझेंगे। सहाबी, ये शर्फ बड़ा अजीब है। क्यों अजीब है? तवज्जो मेरी तरफ। सहाबी होना ये अजीब शर्फ और इज़्ज़त की बात है। क्यों? इसलिए कि मेरा और आपका निकाह पढ़ाए तो कोई पीरो मुर्शिद पढ़ाए। सहाबा वो हैं जिनके निकाह मेरे आका ने पढ़ाए। और हम नमाज किसी बड़े के पीछे पढ़ें तो फ़ख्र से कहते हैं फ़लाँ वली के पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी। और सहाबा का क्या कहना, नमाज़ पढ़ते हैं तो कहते हैं नमाज़ पढ़ता हूँ मैं पीछे उस नबी के जो इमामुल अंबिया है, इमामुल क़िबलतैन है, नबी के पीछे जिन्होंने नमाज़ पढ़ी। हम बैत करते हैं तो इंसान के हाथ पर, आम बंदे के हाथ पर। सहाबा ने बैत की तो रसूलुल्लाह के हाथ पर। मेरे आका का बयान सुनते हैं, जिन कानों ने नबी का फरमान बराह रास्त सुना, जिन आँखों ने रसूलुल्लाह का चेहरा बराह रास्त देखा, जिन्होंने अपने हाथ को नबी के हाथ पर लगाया, जिन्होंने अपने सीने को नबी के सीने से लगाया, जिन्होंने नबी के मोहरे नबूवत को चूमा, जिन्होंने हुजूर के पीछे नमाज़ें पढ़ी, जुमा पढ़ा, ईदैन पढ़ी, नबी का रोना देखा, नबी का हंसना देखा, नबी का सोना देखा, नबी का बोलना देखा, नबी का चलना देखा, नबी का मज़ाक देखा, नबी का सबक पढ़ाना देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को बदलना देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास देखा, जूती मुबारक को देखा, आपकी दाढ़ी मुबारक के बालों को देखा कि सफ़ेद कितना है, सर के बाद सफ़ेद कितना है, सुरमा कैसे पहनते हैं, तेल कैसे लगाते हैं, सर पे कपड़ा कैसे रखते हैं, जुमे का खुतबा देते हैं तो हाथ की उंगली कितनी हिलाते हैं, मिंबर पर बैठते हैं तो किस तख्ते पे बैठते हैं, अगर मेरे आका सलात इस्तिस्का के लिए निकलते हैं तो चादर को कैसे बदलते हैं, दुआ करते हैं तो कैसे करते हैं, मेरे आका जब किसी बच्चे को लाया जाए तो उसको दम कैसे करते हैं, उस पर शफ़क़त का हाथ कैसे फेरते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को भी देखा कि अली और मुर्तज़ा की आँखों में ख़राबी हो गई थी, आँखें बीमार हो गई थी, तो मेरे आका ने लुआब मुबारक उधर लगाया था। लेकिन अजीब बात है, यही लुआब सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर भी लगा है। उस वक्त नबी थे, ये सिद्दीक़ थे और था ही कोई नहीं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने बताया। और अजीब बात एक और है, उलमा ने लिखा है, सीरत की किताबों में ये बात मौजूद है कि अगर आज भी कोई शख्स ये देखना चाहे कि ये सिद्दीक़ी नस्ल का बंदा है या नहीं, खामखा अपने आप को सिद्दीक़ी कहता है, और मैं 2 अलामात देख लो तो पता चलेगा
ایک یہ کہ جہاں صدیق اکبر کو ایڑی پر سانپ نے ڈنگ مارا تھا، ہر صدیقی بچے کی پیدائشی طور پر اسی ایڑی پر، اسی جگہ پر وہ نشان باقی ہے۔ یہ علامت ہے کہ صدیقی خاندان کا یہ خاص بندہ ہے۔ اور صدیقی خاندان کا بچہ بھی اگر زہریلا انسان کسی انسان کو ڈنگ مار جائے، زہریلی چیز کاٹ دے، وہ بچہ لعاب بھی لگا لے تو لعاب کا اثر ہے کہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی ایڑی پر لعاب لگئی تو جن لوگوں نے پیغمبر کا بیان خود براہ راست سنا، جنہوں نے میرے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جن کے نکاح آقا نے پڑھائے، جن کے نام میرے آقا نے رکھے، جن کے جنازے رسول اللہ نے پڑھائے، جن کے لیے رشتے میرے آقا نے چنے، جن کو نماز کا طریقہ میرے آقا نے سکھایا، جن کو کلمہ آقا نے پڑھایا، قرآن آقا نے پڑھایا، جو نبی کی مسجد میں اگر میرے آقا اینٹیں اٹھاتے ہیں تو وہ اینٹ اٹھا رہے ہیں، اگر میرے آقا آذان سکھا رہے ہیں تو آذان سیکھ رہے ہیں، میرے آقا تہجد میں اٹھے ہوئے ہیں تو تہجد میں اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جس جماعت کو ملی اس کو صحابی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک بات سمجھا دیں جو بہت عجیب ہے، توجہ میری طرف، آپ مجھے بول کر جواب دیں گے۔ امام جہاں نماز پڑھا رہا ہے، 40-50 آدمی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے ایک آیت غلط پڑھ دی، اس کو پتہ نہیں چلا، اور بیر ایک آدمی وضو کرتے ہوئے سنا، وہاں سے اس نے کہا نہیں ان الذین کفروا نہیں، مولوی صاحب کیوں پڑھو ان الذین آمنوا، اور امام نے اس کا لقمہ لے لیا ہے، تو بتاؤ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں ہوگی۔ سارے بولو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اگر جو پیچھے کھڑا ہے، لین میں کھڑا ہے، اگر یہ لقمہ دے دے اور امام اس کا لقمہ لے لے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی۔ جو بیر ہے اس کا لقمہ لینے سے نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ جماعت کا بندہ ہی نہیں ہے، اور جو پیچھے کھڑے ہیں یہ جماعت کے بندے ہیں، اگر اس کا لقمہ لیا تو نماز ہو جائے گی۔ اس سے بات سمجھ آئی کہ صحابی پر کوئی اعتراض کرے تو صحابہ کی جماعت کا بندہ ہو، ان کا ہم پلہ ہو، ان کی جماعت کا بندہ ہو، اعتراض کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو جماعت سے خارج ہے وہ اعتراض کرے اس کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کی جماعت جیسی کوئی جماعت نہیں، کیونکہ یہ ساری خوبی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اب ایک بات توجہ، اہل بیت کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اور ہمیں کس قدر محبت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدنا علی المرتضیٰ کے نکاح میں دی، جس بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے صلوات اللہ علیہا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں ایک اور شادی کر لوں اور ابو جہل کی بیٹی کو اپنے نکاح میں رکھوں۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک آدمی بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ لیکن میرے آقا کو پتہ چلا، آپ نے علی المرتضیٰ سے فرمایا میں حلال کو حرام تو نہیں کہتا، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں ہو اور آپ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ علماء نے لکھا ہے یہ حضور کے اہل بیت کی خصوصیت ہے، فاطمہ الزہرا کی خصوصیت ہے، نبی کی وہ بیٹی ہے، نبی کے اہل بیت میں سے ہے۔ میرے آقا نے اجازت نہیں دی کہ اس کے ہوتے ہوئے اور بیٹی کسی کی میری بیٹی کے نکاح میں، میری بیٹی کے موجود ہوتے ہوئے نکاح میں آئے۔ چنانچہ علی المرتضیٰ رضی اللہ نے نکاح نہیں کیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا پھر آپ نے دوسری شادی کی ہے۔ یہ نبی کے اہل بیت کی عزت ہے کہ نبی کی بیٹی ہوتے ہوئے قرآن اگرچہ اجازت دیتا ہے لیکن اس سے نبی کا دل دکھنے کا خطرہ ہے۔ لا تؤذوا رسول اللہ، اللہ کے نبی کو ایذا دینا حرام ہے، اس لیے نبی کی بیٹی کی موجودگی میں دوسری عورت سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ عزت عظمت ہے تو حضور کے خاندان کی وجہ سے۔ اور حدیث میں تو عجیب لفظ ہے، قیامت کے دن سب نبی گزریں گے پل صراط سے، ہم بھی گزریں گے پل صراط سے، اللہ کی ساری مخلوق پل صراط سے گزرے گی۔ اور قرآن میں یوں بھی ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، کچھ لوگوں کو پل صراط پر روک دیا جائے گا اور یہ اعلان ہوگا کہ ان سے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ لیکن حدیث میں ہے
کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا گزریں گی، توجہ میری طرف، 1,44,000 کم و بیش نبی گزریں گے، یہ اعلان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اور آقا دو عالم سرور دو عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے، اعلان نہیں ہوگا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ گزریں گی، اعلان نہیں ہوگا، عائشہ صدیقہ گزریں گی، اعلان نہیں ہوگا، بی بی مریم گزرے گی، اعلان نہیں ہوگا، آسیہ فرعون کی زوجہ، اس کا جنت میں نکاح میرے آقا سے ہوگا، اس وقت بھی اعلان نہیں ہوگا، لیکن جب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پرصراط سے گزارا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے اعلان ہوگا، یا اہل الجم نقصوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے سارے معاشر کے جمع ہونے والے لوگوں، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنا چاہتی ہے۔ یہ اعلان صرف آپ کے لیے ہی ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اعلان ہوگا میری بیٹی گزرے گی تو 70,000 حور و غلمان آپ کی خادمات ساتھ ہوں گی، بڑی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گی۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، یہ نبی کے اہل بیت ہونے کی وجہ سے عزت ملی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس میرے آقا کے چچے، کون ہے حضرت عباس؟ بولو بولو ذرا بھائی، کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان۔ کون ہے حضرت عباس؟ چچا جان ہے۔ آل عباس کو بھی زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابو بکر و عمر بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ جب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی سی جگہ دے دی، ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ بھی ایک طرف ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے آقا بڑے خوش ہوئے اور فرمایا فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کو میرے آقا نے فضیلت والا فرمایا، حضرت عمر کو فضیلت والا فرمایا، اور حضرت عباس میرے آقا کے چچا ہیں، ان کو بھی فضیلت والا فرمایا۔ فرمایا فضیلت والا ہی فضیلت والے کی شان کو جانتا ہے۔ میرے آقا نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ بھی موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ بھی موجود تھے۔ حضرت عباس میرے آقا کے چچا آئے، تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ آہستہ ان سے بات شروع فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق بھی گھبرا گئے، حضرت عمر بھی گھبرا گئے کہ لگتا ہے میرے آقا کسی غم میں مبتلا ہیں، اپنے چچے کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، اتنا آہستہ آہستہ بول رہے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ گفتگو کر کے جب تشریف لے گئے تو حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے عرض کیا لگتا ہے کہ آپ بڑے دکھ میں ہو، اس لیے چچے سے غم کی بات کی ہے، بہت آہستہ کی ہے، ہم بھی نہیں سن سکے۔ فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اللہ کا پیغام لائے تھے کہ یہ چچا آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت عباس ان سے گفتگو اونچی آواز سے نہیں کرنی، آہستہ کرنی ہے، اس لیے میں نے گفتگو ان سے آہستہ کی ہے۔ جبریل آئے تو حضرت عباس حضور کے خاندان کے ہیں، اہل بیت میں ہیں، ان کی عزت بتائی ہے کہ گفتگو کرو جیسے نبی کے آگے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، تو نبی کے چچے کے سامنے بھی گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے 2 دفعہ جبریل امین کو دیکھا۔ کتنی دفعہ دیکھا؟ 2 دفعہ۔ کتنی دفعہ دیکھا؟ 2 دفعہ۔ اور بڑی عجیب حدیث ہے، پکی پکی باتیں، کچی باتیں نہیں ہیں بابا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ نے سفید سوٹ پہنا ہوا تھا، پاس سے گزر گئے، سلام نہیں کیا۔ شریعت کہتی ہے جب 2 آدمی راز کی بات کر رہے ہوں تو تیسرے کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ آگے چلے گئے تو جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت
یہ عباس ہیں، بڑے خوبصورت سفید سوٹ پہن کر جا رہے ہیں، انہوں نے سلام نہیں کیا، اگر مجھے سلام کرتے تو میں سلام کا جواب بھی دیتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل السلام کے جانے کے بعد حضرت عباس سے فرمایا، چاچا جان آپ نے سلام نہیں کیا، پاس سے گزر گئے، سفید سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت میں نے سمجھا کہ حضرت دہیہ کلبی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جبریل علیہ السلام جب بھی آتے تھے، میرے آقا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام دہیہ کلبی ہے، بڑے حسین اور خوبصورت تھے، جب بھی انسانی شکل میں آئے ہیں تو جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آئے ہیں۔ تو حضرت عباس نے عرض کی، میں نے سمجھا تھا کہ وہ کھڑے ہیں، فرمایا نہیں جبریل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے مجھے شکوہ کیا ہے کہ سلام نہیں کیا، اگر سلام کرتے تو میں سلام کا جواب بھی دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حضرت عباس رضی اللہ سے، چچا نبی کے علاوہ جو فرشتے کو دیکھ لے، جبریل علیہ السلام کو تو وہ نابینا ہو جاتا ہے، آپ نابینے ہو جاؤ گے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو بینائی اللہ دوبارہ دے دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ نابینا ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کا وقت قریب آیا تو بینائی آپ کو مل گئی۔ اور عجیب بات، جب آپ کو کفن دے دیا گیا، کفن دینے کے بعد دیکھا ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا ہے، کفن کے اندر داخل ہوا ہے، سب حیران تھے کہ یہ پرندہ گیا کہاں ہے، نظر نہیں آتا، پریشان ہو گئے۔ تو آپ کا جو خادم تھا اس نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے آقا نے فرمایا تھا بینائی دوبارہ مل جائے گی، یہ آپ کو وہ بینائی ملی ہے 2 مرتبہ، جس نے میرے پوری نبی کی امت میں سے اصلی حالت میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں جبریل امین کو دیکھا، وہ حضور کے خاندان کا فرد ہے جس کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انما، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب جاتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ کے گھر کے پاس سے گزرتے، فرماتے السلام الصلاۃ الصلاۃ، نماز، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت بھی پڑھتے اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے میرے آقا گزر جاتے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ثابت قرآن کے قاری تھے، توجہ میری طرف ہے نا بھائی، میں بات کو سمیٹتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ قرآن کے قاری تھے، کیا تھے قرآن کے؟ بولو کیا تھے؟ عالم تھے، قاری تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھنے لگے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے ان کی گھوڑے کی رکاب پکڑ لی، یعنی جس میں پاؤں نہیں پھنساتے، رکاب کو پکڑ لیا، اور اس میں تاکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ کیا کیا آپ نے، میں گناہگار ہوں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ نے میرے گھوڑے کی رکاب کو پکڑا ہے کہ تاکہ میں پاؤں رکھ سکوں، کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاکذا امرنا ہاکذا امرنا، ہمیں یوں ہی حکم ملا ہے کہ ہم علماء کی قدر یوں ہی کریں، اور اس لیے آپ عالم ہیں، قاری ہیں، میں نے ایسا کیا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ نے فرمایا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہاتھ دکھایا تو حضرت زید بن ثابت نے ہاتھ کو بوسہ لے لیا، چوم لیا۔ ان کا یہ کیا؟ فرمایا ہاکذا امرنا، ہمیں یوں حکم ملا ہے کہ نبی کے خاندان اور اہل بیت سے یوں ہی پیار کرو۔ اگر آپ کو یہ حکم ملا ہے کہ علماء کی یہ قدر کرو، ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ نبی کے خاندان کو یوں چوم لو، اس لیے میں نے آپ کے ہاتھوں کو چوما ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور عجیب بات، حضرات صحابہ جتنے تھے اہل بیت سے کتنا پیار ہے، توجہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ جا رہے ہیں، حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں بڑے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ بھی موجود ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ نے اس کو پکڑ لیا، چوما، اور میں شبیہن بالنبی لا بالعلی، حسن تیری شکل نبی سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی، سبحان اللہ، نبی سے ملتی ہے،
تیرے ابا علی سے تیری شکل نہیں ملتی۔ حدیث میں آتے علی المرتضیٰ بھی کھڑے تھے، ہنستے رہے، خوش ہو گئے کہ میرے ابو بکر نے میرے بیٹے کا صحیح تعارف کرایا ہے، یہ اہل بیت سے محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو جا کر ان کو پکڑ لیا، فرمایا دیکھو بیٹا بھاگو نہیں، چھوڑوں گا نہیں، ایسے کرو اپنے پیٹ سے کپڑا اوپر کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ تیری پیٹ پر ایک جگہ پر ناک کے قریب بوسہ لے رہے تھے، تو میرے دل میں خواہش ہے کہ میں بھی اسی جگہ تجھے چومنا چاہتا ہوں جہاں میرے آقا نے تیرا بوسہ لیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ نے قمیص کو ہٹایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے وہاں سے چوما۔ یہ محبت کی دلیل ہے، یہ اہل بیت کی عظمت کی دلیل ہے کہ صحابہ نبی کے اہل بیت کو کیسے چومتے۔ اور ایک اور عجیب بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک دفعہ، نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے، ایک دائیں کندھے پر حضرت حسن تھے، بائیں کندھے پر حضرت حسین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دونوں شہزادے میرے آقا کے کندھے پر ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا نعم المرکب، واہ بھی واہ، زبردست، بہترین سواری ہے شہزادوں، بہترین سواری ہے۔ نبی کے کندھے پہ چڑھنا کوئی معمولی بات ہے؟ اگر نبی کے کندھے پر کوئی چڑھے اس کا بھی کوئی مثال اور کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جس کے کندھے پر خود نبی آئے اس کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن حسین کو رسول اللہ نے کندھے پہ اٹھایا اور صدیق اکبر نے رسول اللہ کو کندھے پہ اٹھایا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ نے یہ فرمایا نعم المرکب، با شہزادوں بہترین سواری ہے، تو شہزادوں سے پہلے میرے آقا نے فرمایا نعم الراکب ہما، عمر اگر سواری بہترین ہے تو سوار بھی تو بہترین ہے۔ یہ محبت ہے، آقا کو محبت ہے، حضرات صحابہ کو ان سے پیار اور عظمت اور محبت ہے، اہل بیت سے پیار کرنا ہم اس کو اسلام کی اساس اور بنیاد سمجھتے۔ اب میں 3 چھوٹے واقعات نقل کرتا ہوں، بات کو سمیٹتا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ قرآن پاک میں اہل بیت کی تعریف ہے اور میرے آقا کے بے شمار احادیث میں تعریف ہے۔ اہل بیت میں حضور کی بیوییں بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا بھی ہیں، حسن و حسین بھی ہیں، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی کی بیویوں کو باہر نکال دیا جائے تو اہل بیت کا مفہوم ہی نہیں پورا ہوتا۔ 3 واقعات، بہت توجہ میری طرف۔ مولانا امیر ملیح حیدرآبادی نے اشعۃ اللمعات جو کتاب ہے اس کے حاشے میں یہ لکھا ہے، اشعۃ اللمعات حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، فرمایا ہندوستان کے علاقہ میں ایک آدمی سنی اور اس کا ایک دوست تھا شیعہ، دونوں کی آپس میں دوستی تھی۔ سنی کو اللہ نے حج کی سعادت بخشی تو اس نے کہا میرا ایک پیغام ہے، تو میرا دوست ہے، جا کر یہ پیغام حضور کے روضے پر دے دینا۔ تو وہ پہلے تو گھبرایا سنی کہ یہ حرکت مجھ سے نہیں ہوگی، اس نے کہا نہیں پیغام میں دیتا ہوں، تجھے پہنچانے میں کیا حرج ہے، دے دینا نا میرا پیغام۔ تو کہا چلو 2 پیغام، تو اس نے کامتے کامتے پیغام سنا۔ سنی مسلمان نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا کہ میرا دل بڑا کرتا ہے کہ آپ کے روزے پر آؤں، مگر یہ 2 جو آپ کے دائیں بائیں سوئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ اور اس نے سخت لفظ کچھ اور بھی کہے، کہا ضرور میرا پیغام حضور کے روضہ اقدس پر دینا۔ مسلمان سنی نے وعدہ کیا کہ پیغام دے دوں گا۔ حج کے بعد مدینہ منورہ جانا ہوا، مدینہ منورہ روضہ اقدس پر گئے تو بہت پریشان تھے کہ میں پیغام کیسے دوں، بہت گھبرائے ہوئے تھے کیسے دوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ پیغام ہے، میں نے وعدہ کیا ہے تو میں دے ہی دیتا ہوں۔ تو بہت لرزتے کانپتے عرض کیا اللہ کے نبی میرا جو فلانا دوست ہے اس نے مجھ کو تاکید کی ہے اور پیغام دیا ہے کہ میں آپ کے در اقدس پر ضرور آتا، لیکن ان 2 کی وجہ سے آتا نہیں ہوں۔ یہ پیغام سنایا، اتنی ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو
فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کتاب کا حوالہ، عالم کا حوالہ دیا ہے، اچھی بات نہیں ہے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صدیق اکبر بھی آ گئے ہیں، تلوار بھی ان کے پاس ہے، حضرت عمر رضی اللہ بھی کھڑے ہیں، تلوار ان کے پاس بھی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اور وہ جس نے مجھ کو پیغام دیا تھا وہ بھی کھڑا ہے، تو مجھے میرے آقا نے فرمایا اس نے پیغام دیا تھا؟ میں نے کہا جی حضرت مجھے پیغام دیا تھا۔ میرے آقا نے اشارہ کیا حضرت عمر رضی اللہ کو، آپ نے تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتار دی، میں نے دیکھا کہ ایک روشن دان سے اس کی گردن نکلی ہے اور ایک چھپڑ ہے پانی کا، اس کی گردن وہاں جا گری ہے، داڑھ اس کا لیٹرین میں تھا کیونکہ وہ اس وقت لیٹرین میں آ چکا تھا، اور اس کا سر روشن دان سے نکلا اور بیر ایک چھپڑ میں گرا۔ کہتے جب میں خواب سے اٹھا تو میں نے تاریخ بھی، وقت بھی، وہ ساری چیزیں لکھ دی۔ میں حج سے واپس گیا، اپنے گھر کچھ دن رہنے کے بعد میں اپنے دوست کو ملنے کے لیے گیا تو اس کی بیوی بھی، اس کے بچے بھی سب میرے پاس آئے اور کہا تیرا دوست تو قتل ہو گیا ہے، یوں لیٹرین میں گیا تھا، تقاضے کے لیے گیا تھا، پتہ نہیں کون اس روشن دان سے داخل ہوا اور اس کو قتل کیا، سر بھی ساتھ لے گیا۔ بعد میں دیکھا تو یہ ساتھ جو چھپڑ ہے سر اس میں پڑا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یوں پیغام دیا تھا، میں نے روضہ اقدس پر پیغام دیا، میں نے خواب میں دیکھا قتل ہو چکا ہے، یہی تاریخ ہے، اس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ کہا میں نے خواب میں یہی تاریخ دیکھی تھی، یہ واقعہ، اور میں نے تاریخ لکھ دی ہے۔ تو اللہ نبی کے دشمنوں کو جیسے معاف نہیں کرتے، نبی کے یاروں کے دشمنوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ یہ واقعہ عجیب۔ ایک ابن منیر نام کا آدمی، یہ دوسرا واقعہ بھی عجیب، وہ صحابہ کرام کے خلاف بہت بکواس کرتا تھا۔ میں نے کہا ایمان کی اساس دونوں میں، اہل بیت کو بھی مانا جائے، صحابہ کو بھی مانا جائے، ایک کو ماننے والا مسلمان رہتا نہیں ہے۔ حلب کے قبیلے کے کچھ لوگ سیر کے لیے نکلے تو ابن منیر کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس سے گزرے تو نوجوانوں نے کہا ہم نے سنا ہے علماء سے جو صحابہ کو گالی دیتا ہے قبر میں اس کا منہ بھی قبلے سے مڑ جاتا ہے اور اس کی شکل بھی خنزیر جیسی ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ابن منیر کی قبر ہے، کھو دینا؟ کچھ نے منع کیا، کچھ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا علماء کی بات کی تصدیق تو کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں جب قبر کو کھودا تو دیکھا رخ قبلے سے مڑ بھی چکا تھا اور اس کی شکل خنزیر جیسی بن بھی چکی تھی ابن منیر کی۔ انہوں نے ان کی لاش کو بیٹھ ڈالا، اس کو آگ لگا دیا۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ جیسا میرا دشمن بدترین دشمن ہوتا ہے اور میں اس کی شکل کو بدل دیتا ہوں، نبی کے یاروں کا دشمن کی بھی کیفیت یہی ہوتی ہے، قبر میں قبلے سے بھی منہ ہٹ جاتا ہے۔ ایک مستقل عالم نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مسخ الاشکال، مولانا ابو الخیر اسدی، ملتان کے ایک عالم، بڑی مدت پہلے انتقال ہوا ہے، پوری کتاب لکھی ہے کہ نبی کے یاروں کے خلاف کہنے والوں کی شکلیں کیسے تبدیل ہوئی۔ آخری واقعہ اور ایک دعا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ محمد بن صالح ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے میں حج کے لیے گیا، روضہ اقدس پر بھی گیا، نہیں کہتے حج پر نہیں، کہتے میں روضہ اقدس پر گیا، درود السلام پڑھا اور دور میں نے دیکھا کچھ لوگ 10 محرم کو اکٹھے تھے، کچھ پڑھ پڑھا رہے تھے۔ میں ان کے پاس خیرات مانگنے کے لیے گیا، میں نے کہا ابو بکر صدیق کی محبت میں مجھے کچھ خیرات دو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا ٹھہرو میں دیتا ہوں۔ جب سب چلے گئے تو مجھے کہا آؤ میرے گھر چلو۔ میں گھر گیا تو غلاموں سے کہا اس کو باندھو، انہوں نے مجھ کو باندھا، بڑا مارا اور بہت پٹائی کے بعد میری زبان کو اس نے کاٹ دیا اور کہا یہ ابو بکر صدیق کی محبت میں تو نے کچھ مانگا ہے، یہ میں نے اس کی محبت میں تجھ کو دیا ہے، جا جس کی تو تعریف کرتا ہے اس کو کہو تیری زبان بھی ٹھیک کر دے۔ محمد بن صالح کہتے ہیں میں روتا ہوا حضور کے روضہ اقدس پر گیا، میں نے اپنی ساری بات بیان کی اور میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے اور کچھ جرم نہیں ہے، اس یار کے صدقے جو آج بھی آپ کے پہلو میں ہے، توجہ میری طرف آئے۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، میں نے عجیب بات دیکھی،
مجھے وہاں درد تھا بہت، نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کٹی ہوئی زبان کے ٹکڑے کو میری زبان کے ساتھ ملایا، میری زبان بالکل درست ہو گئی۔ میں سویا ہوا جب اٹھا تو زبان ٹھیک تھی اور وہ کٹی ہوئی نہیں رہی، وہ درست ہو گئی۔ 1 سال گزر گیا، پھر میں ایک دفعہ گیا، وہ اسی طرح لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے کہا صدیق اکبر کی محبت میں کچھ دے دو مجھے، تو ایک آدمی نے کہا میں دیتا ہوں، آپ ٹھہر جائیں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایک گھر کی طرف لے گیا، بالکل وہی راستہ تھا جس راستے میں گزشتہ سال گیا تھا۔ مجھے لے جانے کے بعد اسی گھر میں داخل ہوا جس گھر میں میری زبان کٹی تھی۔ میں بہت گھبرا گیا۔ اس نے مجھے عزت سے بٹھایا، مجھے کھانا کھلایا، مجھے پانی پلایا، اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بندر کی شکل بنا ہوا ہے، عجیب اس کی آواز ہے۔ تو میں کھانا کھانے کے بعد جب رخصت ہونے لگا، اس نے مجھے کچھ چیزیں تحفے تحائف دیے۔ میں نے کہا اس کو کیوں باندھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس خدمت کرنے والے نے کہا کہ یہ میرا ابا ہے، پچھلے سال ایک مسافر آیا تھا، اس نے صدیق کی محبت میں کچھ مانگا تھا، میرے والد نے اس کی زبان کو کاٹ دیا تھا اور وہ روتا ہوا چلا گیا تھا، اس کو مارا بھی تھا، اور اس کے بعد میں خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ اللہ نے اس کی شکل کو بندر کی شکل میں بنا دیا ہے۔ کتاب الزواجر میں ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔ فرماتے پھر کیا ہوا، وہ چلا گیا، میں نے والد کی جب شکل تبدیل ہو گئی، میں نے زنجیروں سے باندھ دیا، عجیب آوازیں دیتا ہے۔ تو مسافر کہتا ہے پچھلے سال میری زبان کٹی تھی، میں نے صدیق اکبر کے نام سے مانگا تھا، میں ہی ہوں وہ کہنے اچھا۔ اس نے چوما اور اس سے پیار کیا، اس کو رخصت کر کے آیا۔ تو جو نبی کے یاروں سے غداری کرے، اہل بیت سے غداری کرے، ان سے بغض و عداوت رکھے، اللہ کو نہیں بھاتا، نبی کو نہیں بھاتا، ان کی دنیا میں بھی شکلیں بدلتی ہیں اور قیامت کے دن بھی گندی شکل میں سامنے آئیں گے۔ بس آخری بات نقل کرتا ہوں، بہت عجیب ہے، سب کی توجہ میری طرف۔ یہ اسلام دشمن کی سازش ہے۔ کیا سازش ہے؟ کہ وہ صحابہ کو لڑاتا دکھاتا ہے کہ یہ اس سے لڑ رہا ہے، یہ اس کا دشمن ہے، اس کو اس سے عداوت ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، میں نے آیت پڑھی، رحماء بینہم، آپس میں سب رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، نبی کے سارے یار، اہل بیت، صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن غیر کے ساتھ، کافر کے ساتھ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اس کا واقعہ جو میں نقل کر رہا ہوں بہت عجیب ہے، اور اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ رحم دل کیسے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ بیمار ہو گئے۔ کیا کہا میں نے بھائی؟ بولو۔ حضرت علی المرتضیٰ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے۔ بندہ بیمار تو ہوتا ہے، مشکل کشا نہیں ہے، اس لیے تو بیمار ہوئے ہیں۔ تو بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، تینوں یاروں نے کہا ہمارے یار بیمار ہیں، چلو پوچھاتے ہیں۔ یہ تینوں آئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ کے گھر آئے، خیر خیریت پوچھی، گپ شپ لگائی، بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے یار میرے پاس آئے ہیں، کچھ کھائے بغیر بھیجوں تو ٹھیک نہیں ہے، تو میں کچھ لاتا ہوں۔ آپ گھر گئے اور کچھ ملا نہیں، ایک چمکدار پلیٹ تھی، شہد ملا، شہد اس پلیٹ میں ڈالا اور لے کر آئے کہ میرے یار آئے ہیں، چلو میں یہی کھلا دوں، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اتفاق کی بات، ایک بال اڑا، وہ شہد میں پھنس گیا، اور شہد میں اگر بال پھنس جائے جب تک کھینچا نہ جائے تو نکلتا نہیں ہے، پھونکوں سے اڑتا نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں بال ہے، تو اب آ کر جب رکھا یاروں کے سامنے اس پلیٹ کو، تو سب نے دیکھا کہ شہد میں بال پھنس گیا ہے، تو سارے یار ہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ بعد میں اس کو کھائیں گے، پہلے اس پر کوئی بات کریں، ایسی بات کریں جس سے دل خوش بھی ہو جائے اور تینوں باتوں کا تذکرہ بھی ہو، چمکدار پلیٹ کا ذکر بھی ہو، اور اس میں شہد کا ذکر بھی ہو، اور اس میں بال پھنس گیا ہے، بال کا ذکر بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ سب نے کہا ہم میں اعلم بھی ابو بکر ہیں اور انبیاء کے بعد بڑے بھی یہ ہیں، تو سب سے پہلے بات یہ شروع کریں۔
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، بس 2-3 منٹ میں بات ختم ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا اسلام زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے۔ توجہ ہے، اسلام زیادہ چمکدار ہے، اسلام زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے، اور اسلام پر چلنے میں زیادہ مٹھاس ہے اس شہد سے، اور اسلام کے مسائل زیادہ باریک ہیں اس بال سے۔ سبحان اللہ۔ تینوں چیزوں کا ذکر، کوئی شک نہیں، اسلام ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ چمکدار ہے، اور اسلام پر چلنے والے کو وہ مزہ ہے کہ کائنات میں ایسا کسی چیز میں مٹھاس ہے ہی نہیں، لیکن اسلام کے مسائل باریک ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، نہ بیان کر سکتا ہے۔ بے شک سب مسکرائے، فرمایا واہ خوب بات کی، پھر سب متوجہ ہوئے، اے عمر اس کے بعد آپ کا درجہ ہے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں، تینوں چیزوں کا ذکر ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا جنت زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کی نعمتوں میں زیادہ مٹھاس ہے اس شہد سے، اور پرصراط میں جو بال ہے وہ زیادہ باریک ہے اس بال سے۔ سبحان اللہ۔ بڑے ہنسے یار، کہا خوب فرمایا آپ نے۔ تو سب نے کہا اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ ہیں، وہ فرمائیں کچھ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا قرآن زیادہ چمکدار ہے اس پلیٹ سے، قرآن کی تلاوت میں زیادہ لطف ہے شہد سے، زیادہ مٹھاس ہے تلاوت کا شہد سے، اور قرآن کی تفسیر زیادہ باریک ہے اس بات سے، ہر آدمی تفسیر بھی بیان کر سکتا۔ سب نے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں، صحیح، اب آپ بھی تو کچھ فرماؤ۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا، شیر حیدر، اللہ نبی کے آل، آپ کے خاندان، حسنین کے ابو، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر، سردار، ہمارے ایمان کا حصہ، اسلام کی اساس اور بنیاد، انہوں نے جو بات کہی اس میں بھی محبت ٹپکتی ہے۔ آپ نے فرمایا مہمانوں کے چہرے زیادہ چمکدار ہیں اس پلیٹ سے۔ سبحان اللہ۔ مہمانوں کے چہرے زیادہ چمکدار ہیں اس پلیٹ سے، مہمانوں کی باتیں زیادہ میٹھی ہیں اس شہد سے، مہمانوں کے دل زیادہ باریک ہیں اس بال سے۔ یہ محبت، یہ تو دشمن کہتا ہے کہ دشمنی ہے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، بھائی بھائی۔ آپ بتائیں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے آقا کی کیا لگتی تھی؟ سارے بولو کیا لگتی تھی؟ بیٹی لگتی تھی، ایسا بولتے ہو، کیا لگتی تھی؟ بیٹی۔ اور بیوی کس کی تھی؟ ان کی بیوی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کی بیوی کا اگر انتقال ہو جائے، کسی بے ایمان کو، فاسق کو، ظالم کو، ایمان سے دور انسان کو، اس کو کھڑا کرو گے مصلی پر کہ میری بیوی کا جنازہ پڑھاؤ؟ نہیں پڑھا سکتا، کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس گئے گزرے دور میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو غیرت کے پہاڑ تھے، وہ کیسے کر سکتے؟ جنازہ تیار ہوا، ابو بکر صدیق کا دور ہے، کیونکہ میرے آقا کی وصال کے بعد 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ الزہرا زندہ رہی۔ آپ کو میرے آقا کے وصال کا صدمہ تھا، اور یہ شعر پڑھا تھا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے ابو کے جانے کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آئیں تو دن بھی رات بن جائیں گے۔ 6 مہینے کے بعد وصال ہوا، جنازہ تیار ہوا، تو جنازے کو غسل دینے والی، توجہ ہے، ابو بکر صدیق کی بیوی ہے جس کا نام اسماء بنت امیس، وہ دشمن سے بھی بلا غسل اپنی بیوی کو دلواتا ہے، اسماء بنت امیس ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو تو میری چارپائی کے اوپر کھجور کی ٹہنیوں کو ٹیڑھا کر کے پھر اوپر کپڑا ڈال دینا، تاکہ میرے جنازے کی چادر پر بھی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ تو ابو بکر صدیق کی بیوی جس کا نام اسماء بنت امیس ہے، انہوں نے لکڑیوں کو اس طرح کیا، پھر اس کو بنانے کے بعد چارپائی کو بند کیا، اوپر چادر کو ڈالا۔ ابو بکر صدیق کی بیوی نے یہ سب کچھ کیا۔ علی المرتضیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، گھر سے بھگا نہیں دیا، اس کو منع نہیں کیا، بلکہ خاموش رہے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا
اب جنازہ پڑھائے کون؟ اس وقت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، عثمان بن عفان بھی موجود ہیں، علی المرتضیٰ بی بی فاطمہ کے شوہر بھی موجود ہیں، حسنین جن کی والدہ مکرمہ ہے وہ بھی موجود ہیں۔ جنازہ کون پڑھائے؟ بیٹا بھی پڑھا سکتا تھا، شوہر بھی پڑھا سکتا تھا، عثمان بن عفان بھی پڑھا سکتے تھے، حضرت عمر بھی پڑھا سکتے تھے۔ جنازہ کون پڑھائے؟ بڑی پریشانی تھی، حیرانی تھی، لوگ سوچ رہے تھے کون پڑھائے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی المرتضیٰ، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، آپ کی زوجہ ہے، آپ ہی اس کے حق رکھتے ہیں کہ امامت آپ کرائیں گے، جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میری کیا طاقت ہے، میری کیا وقت ہے، میری کیا جرت ہے، جس کو نبی اپنی زندگی پہ مصلی پہ کھڑا کر دیا ہو، فرائض نماز کے اس سے پڑھائے ہوں، امامت میری بیوی کی جنازے کی بھی وہی کرائے گا۔ میری کیا طاقت ہے، جس کو نبی آگے کر دے اس کو علی پیچھے کیسے ہٹا سکتا ہے؟ جنازہ ابو بکر آپ ہی پڑھائیں گے۔ پھر صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا، علی المرتضیٰ نے پیچھے پڑھا، حسنین نے پیچھے پڑھا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں کتنی محبت تھی۔ یہ دونوں اللہ کے مقربین بندے تھے، دونوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک سے بغض رکھنا کفر کا خطرہ ہے، مرتے ہوئے شکل کے بدل جانے کا یقین ہے، قبر میں سخت سزا کا یقین ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت سے محرومی کا سبب ہے۔ ہم حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اس لیے ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے لکل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے، واساس الاسلام، اسلام کی بنیاد نبی کے صحابہ سے محبت، نبی کے اہل بیت سے محبت۔ اللہ ہم سب کو اسی پر زندہ رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ اسی پر فرمائے، قیامت کے دن ہمیں نبی کے صحابہ کی، نبی کے اہل بیت کی شفاعت دعا کے صدقے سے اللہ ہمیں معاف کرے، جنت میں اللہ ہمیں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔